الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہت سارے پروگرام میں حاضری کا موقع ملا۔ الحمدللہ آپ بھائیوں سے مل کر، آپ کے چہروں کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی، یہ دل کی بات ہے۔ ایک نوجوان چاہیے جو ہماری بات کو سمجھ سکے۔ کوئی ہیں جو ہاتھ کھڑا کریں؟ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی، ایک مانگا تو اللہ نے ہمیں ڈھیروں دے دیے جی۔ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں جی؟ اچھا جی، اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ۔ ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ۔ قرآن اور حدیث کی کے لیے گئے۔ جو بصرہ میں رہتا تھا، کوفہ میں جب خلق قرآن کا فتنہ برپا ہوا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اس کی مخلوق ہے۔ تو وہ ان کے فتنے میں گرفتار ہو گیا۔ اور وہ کہنے لگا قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو مجھے بھول جائے، یا قرآن اگر مخلوق نہیں تو مجھے بھول جائے۔ بات سمجھے، اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو مجھے بھول جائے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اسے ترک کر دیا، اس کے حلقہ درس سے ہم نے جانا چھوڑ دیا۔ ایک وقت کے بعد ہماری اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا وہ جو قرآن آپ کو یاد ہے اس کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا قرآن میرے سینے سے محو ہو گیا ہے، مٹ گیا ہے۔ ہم نے پوچھا سورۃ اخلاص بھی نہیں یاد، کہتا ہے سورۃ اخلاص بھی بھول گئی ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بطور حجت اتارا ہے، یہ اللہ کی دلیل اور اس کی حجت ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں جو دلائل النبوہ بہقی میں
دلائل النبوہ بہقی میں صحیح واقعہ ہے کہ خلیفہ مامون کے دربان میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. ایک عیسائی نوجوان بھی وہاں موجود تھا، انتہائی خوبصورت نوجوان، الڑ، وہ بھی ادھر موجود ہے. مجلس برخاست ہوئی تو خلیفہ کہنے لگے مسلمان ہو جاؤ. دل میں خواہش آئی، اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے، اللہ رب العالمین اس کو جنت کا وارث بنا دے. دعوت دی آپ مسلمان ہو جائیں. اس نے کہا سوچتا ہوں. کر گیا. اس نے انجیل کے چند نسخے لکھے جو عیسائیوں کی نصارہ کی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. چند نسخے لکھے. کیا کیا اس میں؟ تغیر اور تبدل لایا، گڑبڑ کی، تحریف کی، کچھ آیات نکال دی اور کچھ آگے پیچھے کر دی، زیادتی بھی کی، کمی بھی کی. اور نسخے لے کر مارکیٹ میں آیا. عیسائیوں یہ تمہاری مذہب کی کتاب ہے، مجھ سے خریدو. عیسائیوں نے وہ ہاتھوں ہاتھ کتاب خرید لی. واپس گھر آیا، تورات لکھی اور چند نسخے تورات کے لکھے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب. اس پر علماء نے اجماع نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات. اس میں بھی گڑبڑ کر دی، کچھ آیات نکالی اور کچھ باتیں داخل کر دی. نقص اور کمی تو لائی زیادتی بھی کر دی. اور نسخے اٹھا کر مارکیٹ میں آیا، بازار میں آیا. یہودیوں یہ تمہاری مذہبی کتاب ہے، مجھ سے خریدو. یہودیوں نے ہاتھوں ہاتھ وہ کتاب خرید لی. واپس آیا، قرآن کریم کے چند نسخے لکھے، آیات آگے پیچھے کر دی، کمی بھی کی، زیادتی بھی کی. مارکیٹ میں آیا، کہا مسلمانوں یہ تمہاری مذہبی کتاب ہے، یہ مجھ سے خرید لو، یہ قرآن ہے. مسلمانوں نے جب دیکھا کہا لے جاؤ اس کو، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ قرآن نہیں. بس اتنی سی بات پر میں مسلمان ہو گیا. یہ قرآن اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ اللہ کا کلام ہے اور محمد الرسول اللہ کی حدیث. الا انی اوتیت القرآن اوتیت الکتاب مثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جیسی چیز حجت میں، دلیل میں وہ حدیث دی گئی. حدیث قرآن کا بیان ہے، قرآن کا تبیان ہے، قرآن کی تفسیر، تشریح، توضیح ہے. دونوں دین ہیں، دونوں اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہیں اور دونوں حجت ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اہل الحدیث، اہل حدیث کے مسلک پر ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے محافظ ہیں. قول کے ساتھ بھی بول بول کر رسول اللہ کی حدیثوں کا دفاع کرتے ہیں اور اپنے عمل کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا دفاع کرتے ہیں. ایک واقعہ جو مناقب الشافعی میں اور آداب الشافعی، یہ دو کتابیں ہیں. ایک امام ابن ابی حاتم نے لکھی، امام شافعی کی سوانح عمری لکھی. آپ اندازہ لگائیں کہ امام شافعی کتنا بلند پایا امام، اہل سنت کا امام، جس کی عظمت اور جس کے فضیلت و منقبت میں ابن ابی حاتم جیسا امام کتاب لکھتا ہے. ایک واقعہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی مجلس سے بہت سارے محدثین اور ائمہ دین تشریف فرما تھے، جلوہ افروز تھے. مسئلہ چل نکلا مکہ کے مکانات کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں.
امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا ہے یا نہیں، یا سارے کے سارے بیچ دیے ہیں؟ تو اسحاق بن راہویہ امام خراسان کا فقیہ اور امام اسحاق بن ابراہیم ابن راہویہ، باپ کا نام ابراہیم، دادے کا نام راہویہ، اور باپ دادی کی طرف منسوب ہوا. اور امام اسحاق بن راہویہ اتنا بڑا امام ہے، جب پیدا ہوا تو تاریخ بغداد میں صحیح سند سے واقع ہے کہ ان کے کانوں میں چھید ہوئے تھے، کان چھیدے ہوئے تھے ان کے. دادے نے دیکھا یہ بچہ معمولی حیثیت کا نہیں ہے، اگر یہ اچھا ہوا تو کمال کا اچھا ہوگا، اگر یہ برا ہوگا تو برائی کی حدوں کو چھوئے گا. پھر میرے اللہ کی شان دیکھیں، اسحاق بن راہویہ امام بنا، خراسان کا فقیہ امام. وہ فرمانے لگے کہ طاؤس بن کیسان، عطا بن ابی ربا، ابراہیم بن یزید نخعی یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے مکانات کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. امام شافعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی. اسحاق بن راہویہ نے ایک بات کی ہے کہ فلاں فلاں کی حدیث سے رسول کے ہوتے ہوئے یہ رائے ہے. دیکھا کون؟ یہ تو اسحاق خراسان کا فقیہ، کوئی اور ہوتا میں اس کے کان مروڑتا. کہ محمد الرسول اللہ کی حدیث آ جانے کے بعد انسانوں کی آراء اور ان کے اجتہادات پیش کرتا ہے. اس موقع پہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے جو مسلک اہل حدیث کا ماٹو کہتے ہیں اس کو. جی ہاں جی، در و دیوار پہ لکھ دیں اور اپنی نسلوں میں یہ چھوڑ دیں. آپ زر ہو تو لکھیں. امام شافعی رحمہ اللہ گویا وہ فرماتے ہیں حل لأحد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجہ. بات نہیں سمجھے، لکھ دو اس دیوار پر حل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجہ، سوالیہ نشان ڈال دیں. بات نہیں سمجھے. حل لأحد، حل لأحد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجہ. لوگو، دنیا والو، اس ہستی کا نام تو بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، اس کا نام بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں جس کی بات حجت ٹھہرے. بس یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ دنیا سے آج بھی ہمارا یہی سوال ہے جو امام شافعی نے صدیوں پہلے کیا تھا. آج بھی وہی ہمارا سوال ہے. حل احد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجہ. دنیا والوں نام تو بتاؤ جس کا نام رسول اللہ کے نام کے ساتھ جچتا ہو. رسول اللہ کی حدیث آ جانے کے بعد جس کا نام سنا جا سکے وہ بتاؤ کون ہے. یہ ہمارا مسلک ہے. سمپل سی بات ہے، یہ ہماری دعوت ہے. اس سے کوئی راضی ہو ناراض ہو، جو ہمیں نہیں جانتا وہ نہیں جانتا، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. میرے اور آپ کے اندر عملی کمزوری تو ہو سکتی ہے، ہزار کمزوری بھی ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھے رسول اللہ کے ساتھ ہماری جو محبت ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. باوجود ہزار کمزوریوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد ہم نے کبھی بھی اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے سامنے نگاہ نہیں اٹھائی ہے. ہم نے آنکھیں جھکا دی تھی، ہم نے آنکھیں جھکائی ہیں. رسول اللہ کا ادب کیا ہم نے، رسول اللہ کا ادب کیا ہم نے، ادب کیا آپ کا. سنیے ایک واقعہ محدث احمد بن عبد الرحمن بن حی بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے، اور امام مالک آپ جانتے ہیں امام مالک کتنا بڑا امام ہے.
فقیہ الحرمین، مجتہد مطلق، اہل سنت کا زبردست امام مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالی، موطا امام مالک امام رحم اللہ کی کتاب ہے۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں اور آپ کی کتاب موطا کے حافظ ہیں۔ کہتے ہیں اس نیلی فام چھت کے نیچے موطا سے بڑھ کر صحیح کتاب کوئی نہیں۔ یہ الگ بات ہے جب بخاری مسلم آئی تو چھا گئی بخاری اور چھا گئی مسلم، بات سمجھیں۔ یہ امام ہے امام مالک، معمولی حیثیت کا امام نہیں ہے امام مالک، مدینے کا امام۔ کہاں کا امام؟ مدینے کا امام۔ مسئلہ پوچھا گیا وضو کرتے وقت پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا کیسا ہے؟ سمجھاتی ہے بات؟ ایسے وضو کرتے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا امام مالک فرماتے ہیں لیس ذالک علی الناس، کچھ بھی نہیں، یہ تو نہیں ثابت۔ حتی حف الناس، لوگوں نے بھی اس کو حقیر فقیر سمجھ لیا کہ امام رحم اللہ جو فرما رہے ہیں۔ ایک شخص بولا عندنا فی ذالک السنہ، امام رحمہ اللہ آپ مجتہد اور عالم مدینہ ہیں، ہماری بھی گزارش سنیں، عندنا فی ذالک السنہ، توجہ دے، الفاظ پہ غور کریں۔ امام مالک سے ایک انسان ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کیا عندنا فی ذالک سنت، ہمارے پاس اس مسئلہ میں ایک سنت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں محدثین عظام حدیث اور سنت میں فرق، آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث تو قولی چیز ہے اور سنت عملی، جبکہ ایسے نہیں، محدثین کے نزدیک حدیث اور سنت ایک چیز ہے۔ اور ہماری معلومات کے مطابق برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے سنت اور حدیث میں فرق اس نے کیا جس نے کہا میں رسول اللہ کے بعد نبی ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ راوی کہتا ہے عندنا فی ذالک سنہ، ہمارے پاس ایک سنت ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں وما ہی، پیش کیجئے کیا ہے وہ۔ قال حدثنا لیث بن سعد وابن لحیۃ وابن بن الحارث عن یزید بن عمرو المعافری عن ابی عبد الرحمن الحبلی عن المستورد الشداد القرشی قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلک یا یدلک بخنصرہ ما بین اصابع رجلیہ۔ یہ سند ہے، مجھے فلاں نے بیان کیا۔ مستورد بن شداد القرشی سے آپ ہی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدلک بخنصرہ ما بین اصابع رجلیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کا وضو دیکھا تھا، آپ وضو فرما رہے تھے اور چھنگلی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر رہے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں ان ھذا الحدیث حسن، کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا الحدیث، بولے ان ھذا الحدیث، وہ یہ تو حسن درجے کی حدیث ہے۔ یہ حسن کی اصطلاح بھی قدیم ہے، امام مالک 179 میں بہت ہوتے ہیں۔ عندنا فی ذالک سنہ، ہمارے پاس سنہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ سنت ہے۔ جواب میں امام مالک فرماتا ہے ان ھذا الحدیث، سمجھ نہیں آئی؟ عندنا فی ذالک سنہ، ہمارے پاس سنت ہے۔ امام مالک فرماتا ہے ان ھذا الحدیث حسن وما سمعت به قط الا الساعة، میں نے اس سے پہلے تو یہ حدیث سنی نہیں تھی، میں نے اس سے پہلے یہ حدیث سنی نہیں تھی۔ راوی کہتا ہے امام رحم اللہ حکم دیتے تھے کہ وضو کرتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔
یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد، یہ ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ہم ان کے خوشچین ہیں، ہم نے دین ان سے لیا ہے، ہم نے رسول اللہ کی محبت کا معیار ان سے سیکھا ہے۔ کوئی آئے امام مالک پہ انگلی تو اٹھائے نا، جس کی عظمت کا یہ کہنا ہے، جس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ مدینے کا امام مجتہد مطلق ہے، وضو کا چھوٹا سا مسئلہ اس کا علم نہیں تھا، رسول اللہ کی حدیث سے گردن جھکا دی۔ واہ مالک واہ، میں تیری عظمت کو سلام کیوں نہ کروں، تجھ سے تیرا رب راضی ہو جائے۔ جہاں آپ لیٹے ہیں وہاں اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، اور اس مقام کو اللہ جنت کی راتوں میں ایک ایسا راتوں والا سلسلہ کر دے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، ورطہ حیرت میں ہے، مدینے کا امام رسول اللہ کی حدیث کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے۔ یہ اہل حدیثوں کی خصلت اور خو اور ان کا مذہب ہے۔ لوگ ہمیں نہیں جانتے، اصل مسئلہ یہ ہے، نہیں جانتے، ہماری عقیدت حدیث رسول کے بارے میں نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، ایک اور واقعہ میں عرض کی دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت وتر 2 سلام سے پڑھتے تھے۔ کتنے سلام سے؟ 2 رکعتوں بعد سلام پھیر کر 1 رکعت پڑھ لیتے۔ کتنی ہو گئی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کا طریقہ ہے۔ درمیان میں آپ گفتگو آپ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ حدیث احمد سے ثابت ہے، مسند احمد سے ثابت ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، بڑا نام، چلتی پھرتی لائبریری اور مکتب، اپنے ہم مسلک لوگوں میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے مستدرک میں حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وتر 2 سلام سے پڑھتے تھے، اور سند بھی قوی ہے، سند بھی قوی ہے، اور سند بھی قوی ہے۔ میں حیران ہو گیا، رسول اللہ کی حدیث، ہم تو 3 رکعت اکٹھے پڑھتے ہیں اور 2 سلام سے 3 رکعتیں پڑھنا جائز اور درست نہیں سمجھتے۔ حدیث آ گئی، سند بھی قوی، بالیقین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، لیکن ہمارے مذہب میں ایسا نہیں، ہمارا مذہب ایسا نہیں۔ لَقَدْ مَكَثْتُ نَحْوَ 14 سَنَةً أَتَفَكَّرُ فِيهِ ثُمَّ صَنَعَ لِي جَوَابٌ يَشْفِي وَيَكْفِي۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 7 دن نہیں، 10 دن نہیں، سال نہیں، 3 سال نہیں، 7 سال نہیں، 10 سال نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سند سے دیکھنے کے بعد 14 سال اس کا جواب سوچا۔ کتنے سال؟ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ آئے کوئی ہمارے ایمان کا امتحان تو لے، رسول اللہ کا فرمان لائے، ابھی اس کی زبان سے رسول اللہ کی حدیث جدا نہیں ہوگی، گردن جھکا دیں گے، گردن جھکا دیں گے۔ اہل حدیثوں کو اللہ نے اس دین کا پاسبان بنایا ہے، یہ محدثین کے وارث ہیں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں محدثین باہر ہی تھے، ان کا کوئی ماننے والا دنیا میں نہیں تھا، لیکن ان کو کون بتائے یہ سارے محدثین کے ماننے والے ہیں۔ میں اس انسان کو بھی جانتا ہوں جو سعودی عربیہ میں تھا، پہلے پاکستان پھر سعودی عربیہ میں چلا گیا، اللہ نے اس کو عقیدے کی سمجھ دی، وہ اہل الحدیث ہو گیا، وہ اہل حدیث، اس کا عقیدہ صحیح ہو گیا۔ پاکستان میں کمپنی میں کام کرتا تھا، وہاں سے اس کمپنی کا کچھ مال اس نے چرا لیا تھا۔ جب اہل حدیث ہوا تو اللہ کا ڈر اور خوف بھی آ گیا، اور سیدھا کمپنی کے مینیجر کے پاس گیا کہ میں آپ کی کمپنی میں کام کرتا تھا اور یہ میں نے کمپنی کا نقصان کیا، آپ مجھ سے وصولی کر لیں یا مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا آپ کو معاف کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے،
اس کی داڑھی نہیں تھی، اس نے اپنے رب سے داڑھی مانگی اور پھر اس کو کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے ایسی دوائی دی اس کی داڑھی جھڑ گئی۔ اس کے بھتیجے نے مجھے بتایا مصلے پہ بیٹھ کر رویا کرتا تھا، میرے مولا جو بیماری کی تکلیف ہے وہ تو ہے ہی ہے، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھ سے میری داڑھی بھی لے لی ہے؟ میرے اللہ تو کیا مجھ سے ناراض ہے کہ مجھ سے میری داڑھی بھی لے لی تو نے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کے چہرے پر داڑھی لائی اور داڑھی کے سامنے رب سے اس نے ملاقات کی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو بند کر دیا ہے، بند کر دیا۔ دنیا نے مذاہب نکالے، فرقے گھڑے، بڑی بڑی باتیں کی، بڑی بڑی باتیں کی، بڑی بڑی باتیں کی، لیکن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے آپ کو بند کر لیا ہے۔ قرآن و حدیث ہمارا دین، اللہ کی وحی ہماری دلیل، لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ہم نے صحابہ کو بھی دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ جو قرآن و حدیث کو دیکھے اور صحابہ کو نہ دیکھے کبھی فوز و فلاح کا مالک ہو سکتا نہیں۔ آپ کو بات سمجھاتی ہے؟ صحابہ میں یار ایمان جب تک اصحاب محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک ہم قرآن و سنت تک اپنی دسترس کو ممکن کر سکتے نہیں۔ صحابہ قرآن و حدیث کا عملی نمونہ اور تعبیر تھے، اور ہمارے نزدیک دین کو ایسے اپنانا ہے جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اپنایا ہے۔ اور صحابہ کے عمل کو، ان کے علم کو، ان کے طرز زندگی کو اللہ نے سبیل مومنین قرار دیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چل نکلا، سبیل مومنین کے علاوہ کسی اور راستے پہ چل نکلا، پتہ چل گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا۔ سبیل مومنین بتاتا ہے کہ رسول اللہ کے موافق ہے، یہ مخالف ہے، سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ سبیل مومنین بتاتا ہے۔ جب تک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، ان کے عمل پر بھروسہ نہیں کریں گے، دین کو کبھی بھی نہیں اپنا سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جتنے بھی اہل حدیث کے امتیازی مسائل ہیں جن کو آپ لوگ فروعی مسائل کہتے ہیں، یہ نماز روزہ سے متعلق، حج زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلہ بھی ہمارا ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت۔ صحابہ کے بارے میں ہماری خوش فہمیاں، ہماری عقیدت اور محبت ایسے نہیں ہے کہ صحابہ کی سیرت کو ہم مشکوک جانیں، صحابہ سے ہم بے نیاز ہو جائیں اور کہیں ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو دین رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، بعد والوں نے ایسا نہیں سمجھا۔ الفقی والمتفقہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے۔ صحیح سند کے اندر، صحیح سند سے عبداللہ بن داود خریبی جو 213 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان کا ایک قول ہے جو آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر صحابہ اور تابعین وضو کے وقت صرف پاؤں کے ناخن دھوئیں تو میں پاؤں کے صرف ناخن دھوؤں گا، ناخن سے زائد ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں جانے دوں گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صحابہ اور تابعین پاؤں نہ دھوئیں اور ناخن دھوئیں۔ مراد یہ ہے
جو کام صحابہ اور تابعین نے کیا ہے وہی کرنا ہے، اس سے ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہونا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ یہ ہے ہماری دعوت۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھ لیں، آج دنیا پریشان ہے، لوگ حیران ہیں، اور یہ لوگوں نے پریشانی واقع کر دی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی وہ بھی ایک دلیل رکھتا ہے، وہ بھی دلیل پیش کرتا ہے، وہ بھی دلیل پیش کرتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ وہ بھی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اس کے بھی بڑے بڑے دعوے ہیں، کیا پتا حق پر کون، باطل پر کون، صحیح کون، غلط کون، یہ فکر ہر مسلمان کو دامنگیر ہے۔ میرے بھائی سمپل سی بات ہے، آپ سپردگی کا کام کریں۔ کیا کریں؟ اپنے آپ کو ائمہ اسلام کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو تابعین اور اصحاب رسول کے حوالے کر دیں، ان سطر سے زندگی اپنا لیں، جو وہ کرتے تھے وہ آپ کریں، آپ حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں، سمپل سی بات ہے۔ آپ دیکھیں ایک عمل ہے جو سبیل مومنین میں ہے، کیا ہے؟ سبیل، وہ دین ہے، وہ اللہ کی رضا کا باعث ہے، اس میں اجر و ثواب ہے۔ اگر سبیل مومنین میں نہیں تو وہ دین نہیں ہے۔ آپ کو بات تو نہیں سمجھ آئی؟ بڑی سادی سی بات ہے، سبیل مومنین میں چیز ہے تو اللہ کا دین ہے، سبیل مومنین سے خارج تو دین نہیں ہے۔ سمجھ آتی ہے بات؟ لو جی اب دیکھیں ذرا آپ یہ میلاد، عید میلاد النبی کو دیکھ لیں، عید میلاد النبی کو دیکھ لیں، سبیل مومنین میں ملے گا؟ پھر دین ہے؟ یہ تو سمپل سی بات ہے، اس میں اختلاف کا ہے، اس میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو اصحاب محمد اس کو ایمان بنا لیتے، رسول اللہ کا اس کے ناواقف ہونا، ان کی زندگیوں میں اس کا وجود اور ذکر نہ ہونا اس چیز کی دلیل ہے، وحی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وحی میں اس کا سمپل سی بات ہے۔ ہم نے لوگوں کو پریشانی میں نہیں ڈالنا، پریشانیوں سے نکالنا ہے۔ ہم کہتے ہیں سبیل مومنین ہے آپ کے سامنے، جو عمل سبیل مومنین میں ہے وہ دین ہے، جو سبیل مومنین میں نہیں وہ دین نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اہل سنت کا امام، چوٹی کا امام، مؤرخ اسلام، حافظ قرآن، مفسر قرآن، کیا شان والا امام ہے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی۔ ابن رحمہ اللہ لکھتے اما اہل السنہ والجماعہ فیقولون فی کل فعل وقول لم یثبت عن الصحابہ هو بدعہ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها۔ اہل السنہ والجماعت کسے کہتے ہیں؟ سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی جو ماتھے پہ کوئی سٹیکر چسپاں کر لے، وہ گلے میں کوئی چیز ڈال لے، تختی ڈالے، اویزہ لکھے میں سنی ہوں، وہ اپنی مسجد کے باہر لکھے اہل السنہ والجماعت، وہ نہیں، سنی وہ ہے۔ اما اہل السنہ والجماعہ فیقولون فی کل فعل وقول لم یثبت عن الصحابہ هو بدعہ۔ سنی وہ ہے جو اصحاب محمد کے دین اور ان کے عمل پر قائم ہے، جو بات جو کام صحابہ سے ثابت نہیں اس کو دین نہیں سمجھتا۔ وہ کون ہوتا ہے؟ اور سنی کی تعریف کو کیا ہے؟ جو رسول اللہ کے صحابہ پر اپنے آپ کو بند کر لے اور صحابہ کے علم کو اپنی دلیل بنا لے، صحابہ کے عمل کو اپنا عمل بنا لے۔ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جو بات صحابہ نے نہیں کہی اس کو بدعت کہے، وہ کون ہوتا ہے؟ سنی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آج کتنے لوگ عمل کرتے ہیں جو اصحاب رسول سے ثابت نہیں، تو دین کیسا؟ اگر وہ دین ہوتا، نیکی کا کام ہوتا، صحاب محمد اس کی طرف لپک پڑتے۔ کیا کرتے؟ لپک پڑتے۔ کیا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ کی اداؤں میں رب کی رضا کے متلاشی نہیں تھے؟ کیا سمجھتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول اللہ کی اداؤں میں رب کی رضا کے متلاشی نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ اگر وہ دین ہوتا
تو صحابہ اس کو اپناتے. علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ توجہ فرمائیں، یہ 790 میں فوت ہوتے ہیں. الاعتصام کتاب لکھی ہے، لکھتے ہیں لا تجدو مبتدعا ممن ينسب الى الملہ الا وهو يستشهد على بدعته بدلیل شرعی فينزله على ما وافق عقله وشهوته. دنیا میں ایک بدعتی بھی ایسا نہیں. کتنے بدعتی؟ جس کی آپ سے ملاقات ہو، آپ اس سے ملیں، وہ آپ سے ملے، کسی بھی فرقہ سے اسے تعلق، کسی بھی گروہ سے اس کا تعلق ہو، مگر اپنی بدعت پر، اپنی گمراہی پر، اپنی ضلالت اور جہالت پر وہ قرآن اور حدیث سے دلیل ضرور پیش کرے گا. سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ اپنی ضلالت پر کیا کرے گا؟ قرآن و حدیث بدلیل شرعی یستشہد علی بدعتہ بدلیل شرعی. اپنی بدعت پر قرآن پڑھے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. پھر کیا کرے گا؟ اس آیت کریمہ کو، اس حدیث کو اپنے عقل اور نفسانی خواہش کے مطابق ڈھالے گا. اپنے آپ کو دلیل کا تابع نہیں، دلیل کو اپنے تابع کرے گا، اور وہ بات اس دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، وہ استدلال لے گا جو اس سے پہلے امت میں کسی نے نہیں لیا. توجہ، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام. جس مسئلہ میں آپ کا امام کوئی نہیں، اس میں بات نہ کر، اس میں بات پہلوں میں کوئی صحابہ میں کوئی بتا نا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اسلام میں سے کوئی بتا، یہ کام کرتا ہو، یہ بات کہتا ہو. قرآن و حدیث سے انہوں نے بھی پڑھا، انہوں نے سمجھا، اس پر عمل بھی کیا، مگر یہ بات نہیں کی، یہ عمل نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ اس عمل کا ثبوت اگر ہوتا تو وہ اول حقدار تھے، وہ کرتے. ان کا نہ کرنا چیز کی دلیل ہے کہ قرآن و حدیث میں اس پر دلیل نہیں. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہر گمراہ شخص حتیٰ کہ عقیدہ تناسخ، یہ ہندو ایک گروہ ہے، گروہ ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے، وہ عقیدہ تناسخ کے قائل ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان مرتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے کسی اور چیز میں، کتے میں، بلے میں، خنزیر میں داخل ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ تناسخ ہے. فی ای صورت ما شاء رکبت، دلیل پیش کی قرآن سے. کیا کی؟ قرآن سے دلیل پیش کی. جون سی صورت میں اللہ نے چاہا، جس صورت میں چاہا اللہ نے اس کو صورت دے دی، اور اس صورت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. رکبک. کیا عقیدہ تناسخ یہ دلیل ہے؟ بولیں تو صحیح نا جی. جب ائمہ دین کہتے ہیں کہ بالاتفاق یہ کفر ہے، عقیدہ تناسخ بالاجماع کفر ہے، تو قرآن سے ثابت کیسے ہو گیا؟ یہودی کہتے ہیں ہم تمام امتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. مسلمانوں تم اللہ کا کلام قرآن نہیں پڑھتے ہو، اپنی مذہب کی کتاب، کہ ہم تمام امتوں پر فضیلت رکھتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ تو قرآن میں ہے نا، قرآن میں یہ بات تو ٹھیک ہے نا. اس کا یہ معنی بنتا ہے یہودی بھی دلیل کیا رکھتا ہے؟ قرآن سے. پھر حق پہ ہو گیا؟ وہ نہیں ہوا. عیسائی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کی الوہیت میں شریک، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. عیسیٰ اللہ کا کلمہ جو اللہ نے مریم میں القاء کیا، اور وہ اللہ کے روح سے ہے، اللہ کے روح سے ہے. کیا ان کا یہ سایہ سے استدلال صحیح ہے؟ حلولی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ کا مشاہدہ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ کہتے ہیں میں نے آدم میں اپنی روح پھونک دی. جب اللہ کی روح آدم میں ہے تو آدم کے اندر اللہ ہے،
تو کیا ان کا یہ عقیدہ صحیح؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنی مخلوق میں حلول سے پاک، اللہ اپنی مخلوق میں حلول سے، اللہ اپنی مخلوق میں حلول سے، کہہ دینا اللہ اپنی مخلوق میں حلول سے پاک ہے۔ اللہ تو اپنے عرش پہ ہے، اللہ اپنے یہ زمین ہے، یہ خلا ہے، آسمان ہے، پھر خلا ہے، ساتوں آسمان، اوپر سمندر ہے، پانی ہے، اور پانی کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش، اور عرش پر اللہ کی کرسی ہے۔ اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز میں اللہ، ہر چیز میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہتے ہیں یہودی، نصارہ، صابی یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھا بھی؟ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہر گمراہ فرقہ، ہر ذلیل فرقہ، ہر جاہل اور پاپی گروہ جو صحابہ سے کٹ چکا، دین سے منحرف، جو ملحد اور بے دین ہے، دلیل قرآن یا حدیث سے دے گا، دلیل قرآن یا حدیث سے دے گا۔ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ آیت کریمہ، یہ حدیث پڑھی جا چکی ہے، یہ سمجھی جا چکی ہے، پڑھی جا چکی ہے، سمجھی جا چکی ہے، یہ آیت پڑھی جا چکی ہے، سمجھی جا چکی ہے۔ صحابہ کا دور خیر القرون، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، کیسے خیر القرون، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ، کیسے ان کا علم فائق، ان کا عمل اپنے علم کے مطابق، بے تکلف لوگ، یہ 3 وصف ہے ان کے اندر جس وجہ سے وہ خیر القرون ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے قرآن کو سمجھا، حدیث رسول کو سمجھا۔ وہ تو یہ بات نہیں کرتے، ان کا یہ بات نہ کرنا، ان کی یہ بات نہ کرنے چیز کی دلیل ہے کہ اس سے بات ثابت، یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، عقل اللہ نے اس لیے دی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے، اس لیے نہیں دی کہ رسول اللہ کو ہم آنکھیں دکھائیں، اس لیے نہیں دی رسول اللہ دیکھتے رہ جائیں اور ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ عقل اس لیے دی جا کے محمد کریم کے پیچھے لگ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ و تابعین نے کوئی بات سمجھی یا نہ سمجھی، کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، سمجھی یا ہمیں سمجھ آئی یا نہیں آئی، ہمیں سمجھ آئی یا دین ہے کہ نہیں ہے، دین ہے کہ نہیں ہے، دین کتنی چیزیں ہیں جو آخرت سے متعلق ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، عقل میں، تو کیا ہم منکر بن جائیں گے، انکاری بن جائیں گے؟ ان پر ایمان رکھیں گے، ان کو مانیں گے، ان کو مانیں گے، لیکن جس چیز میں تفہیم صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین نے کر دی ہے، اس سے بھی ہم نے منحرف نہیں ہونا۔ اور قرآن پڑھا جا چکا، قرآن سمجھا جا چکا، صحابہ نے قرآن پڑھا بھی، سمجھا بھی، سمجھایا بھی، تابعین تبع تابعین نے قرآن پڑھا بھی، سمجھا بھی، سمجھایا بھی، قرآن پر عمل بھی کیا۔ اور یہاں ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں، میرے گھر میں ایک صاحب ہے، کہنے لگے محدثین تو حدیثوں کے پیچھے لگے رہے، قرآن کو نظر انداز کیا۔ میں نے کہا بیٹھے آپ، یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات کر دی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی محدث بعد میں ہیں، پہلے مفسر ہیں۔ امام احمد حنبل محدث بعد میں ہیں، پہلے مفسر ہیں، اور بہت سارے دلائل دیے۔ اس نے کہا میں آج مانا ہوں، میں تو اہل حدیثوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتا تھا، یہ تو بڑے کام کے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا ہاں ہاں،
دیکھ لیں انہوں نے قرآن کے علوم کی کما حق خدمت کی ہے. بال کی کھال اتار دی محدثین نظام نے, بال کی کھال اتار دی. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک ایک آیت کی تفہیم, ایک ایک آیت کی تفہیم, ایک ایک آیت کی تفہیم, قرآنی علوم کی خدمت, قرآنی علوم کی خدمت, یہ اہل حدیث کا کام. آج لوگ محدثین کو ان کی دلیلیں دکھا رہے ہیں, محدثین کو ان کی دلیلیں دکھا رہے ہیں. امام بخاری کو, احمد ابن حنبل کو, بڑے بڑے ائمہ دین کو دلیل دکھاتے ہیں, یہ دیکھو دلیل ہے. دلیل تو محدثین کی ہے, دلیل کس کی ہے؟ ان کی سندوں سے آئی ہے, ان کی کتابوں میں مذکور, ان کی کتابوں میں. سمجھ آتی کہ نہیں؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی, اپنی سندوں سے لکھی. میں دکھاتا ہوں امام احمد حنبل کو, امام مالک کو, امام شافعی کو, امام صاحب یہ میری دلیل ہے, بتائیں میں نالائق ہوں یا نہیں, غلطی پر ہوں یا نہیں, خطا کار ہوں کہ نہیں. مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ائمہ کو دلیل دکھاؤں, مجھے حق یہ ہے کہ ائمہ سے دلیل لوں, ائمہ سے. آج لوگ باتیں کرتے ہیں, افسوس ہوتا ہے, کہتے ہیں نا جی تقلید واجب ہے, تقلید کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لوگوں کو تقلید پہ لگا رہے, تقلید. عام مسلمانوں بیچاروں کو تو پتہ نہیں تقلید کیا ہوتی ہے, لیکن لگا رہے ہیں تقلید پر. اور قرآن سے تقلید کا ثبوت فراہم کرتے ہیں. توجہ, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ تو تقلید کا رد ہو رہا ہے, اس سے تقلید کا رد ہے, تقلید کا ثبوت نہیں ہے. اور مزے والی بات یہ ہے کہ پہلی صدی ہجری میں, بولیں پہلی صدی دوسری میں, اور دوسری صدی ہجری میں, تیسری میں, چوتھی میں, پانچویں میں, چھٹی میں, ساتویں میں, 800 سال تک اس آیت سے کسی مسلمان, کسی فرد بشر نے تقلید کا ثبوت پیش نہیں کیا. پھر زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ بات نہیں سمجھ, زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ ثبوت ہوتا تقلید پر تو ائمہ اس کو ضلالت کہتے, تقلید کو, اس کو شرک و کفر, اور اس کو پنی کیا کچھ نام دیتے. میرے بھائیو, تقلید دین نہیں, تقلید اللہ کی وحی کی مخالفت کا نام ہے. قبول قول ینافی الکتاب والسنہ, رسول اللہ اور اللہ ایک بات فرمائیں اور امتی ایک بات جس پر کوئی دلیل نہیں ہے اس کو دین بنا لیں, یہ تقلید ہوتا ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ تقلید ہوتی ہے. اور اس کے بڑے نقصانات ہیں, اس کے بڑے, اتنی شریر چیز ہے, اتنی خبیثہ ہے, ہر وقت شر کو جنم دیتی رہتی ہے. حکیم صاحب, ہر وقت اللہ تعالیٰ اس امت کو تقلید کے شر سے پاک صاف کر دے. دعا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرمانبردار بنا دے. اتنا نقصان ہے اس کا. مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پگڑی پر مسح فرماتے ہیں. پگڑی پر, یہ حدیث کہاں آتی ہے؟ کہنے والوں نے کہا ہمارے مذہب میں تو پگڑی کا مسح نہیں ہے. تو جواب دیں گے ہم اس مسلم کی حدیث کا. کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. ظاہر وضو جب آپ نے کیا تو پگڑی ہل گئی, اس کو سیدھا کرنے لگے, صحابی نے سمجھا مسح کر رہے تھے. اس کو سیدھا کرنے لگے تو صحابی نے کیا سمجھا؟ مسح کر رہے تھے. صحابی نے کیا سمجھا؟ مسح کر رہے. کہا رسول اللہ نے پگڑی پر مسح کیا, جبکہ آپ نے مسح نہیں کیا بلکہ پگڑی کو سیدھا کیا. واہ میرے مولا, پھر ایک حدیث نہیں, ایک صحابی نے رسول اللہ کی سنت اور دین کو بیان نہیں کیا, پھر 2 نے نہیں کیا, پھر 3 نے نہیں کیا, پھر 4 نے نہیں کیا, 5 اصحاب محمد نے رسول اللہ کی پگڑی کا مسح بیان کیا. کتنوں کے بارے میں کہو گے؟ چلو 1 کو غلطی, 2 کو غلطی, 3 کو, 5 کو غلطی لگ گئی. پھر دین کا اعتبار کیا؟ پھر دین کا کوئی جزئی, کوئی شک ایسی نہیں ہے جس پہ اعتبار کرے دین. تو پھر صحابہ کی غلطیوں کا نام ہوگا نا.
بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ میرے بھائیوں، تقلید ایک مسئلہ ہے، توجہ دیں، مسئلہ بے خیار کا، بے خیار کا۔ ایک آدمی کسی سے سودا کرتا ہے، چیز بیچتا ہے، یہ گلاس اس کا بھائی میں نے آپ سے سودا کر لیا، آپ نے 10 روپے کا خرید لیا، میں نے بیچ دیا۔ جب تک اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، توجہ دیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، سودا واپس کرنے کا اختیار شریعت کہتی ہے، واپس اگر کوئی کرتا ہے تو مجھے حق ہے کہ میں واپس لوں۔ سمجھ آتی ہے بات کہ نہیں؟ کوئی انکار کی گنجائش نہیں، کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ مجلس پر خاص ہو گئی، آپ ادھر چلے گئے، میں ادھر چلا گیا، واپس آئے، سودا واپس کرو، میری مرضی پر ہے، کروں یا نہ کروں، شریعت مجھ میں مجبور نہیں کرتی۔ اس کو بے خیار کہتے ہیں، بے خیار کہتے ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا، ان اللہ الحق والانصاف، الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسألہ ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ جب تک مجلس پر خاص نہیں ہوئی، چیز واپس کرنی، یہی حق اور انصاف کی بات ہے، حدیث کے موافق ہے۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم مقلد ہیں، ہم پر ہمارے امام کی تقلید کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ کیا کوئی اہل حدیث بات کر سکتا ہے؟ کتنا ہی کمزور گیا گزرا اہل حدیث، رسول اللہ کی حدیث آ جانے کے بعد سوچنا بھی اس کو گناہ سمجھتا ہے، کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں رسول اللہ کی حدیث سننے کے بعد یہ بات کہوں، میں فلاں فلاں کا پیروکار ہوں، فلاں فلاں یہ اور یہ کہتا ہے۔ بس دنیا کو بتانا ہم یہی چاہتے ہیں، اس بات کو آپ سمجھیں۔ سنن کبریٰ بہقی کے اندر، سنن کبریٰ بہقی کے اندر قول ہے، لیس ھذا بشیء، ایک امام صاحب ان کو کہا گیا، توجہ دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، ان کان فی سفینہ، اگر یہ دونوں سودا کرنے والے کشتی میں ہوں، وہ کہاں جائیں گے؟ کشتی میں تو دونوں سوار ہیں، کیا وہ سمندر میں چھلانگ لگائے گا؟ سمندر میں چھلانگ لگائے گا؟ امام علی بن مدینی رحم اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ سائلہ اما قال، لکھ دے اس دیوار پہ، ان اللہ سائلہ اما قال، اس نے جو بات کہی ہے اللہ اس سے پوچھے گا، اللہ اس سے پوچھے گا، اس نے جو بات کہی اللہ اس سے پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد یہ بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ نے فرما دیا کہ مجلس ایک ہے، سودا واپس ہو سکتا ہے، مجلس برخاست ہوگی، سودا واپس نہیں ہو سکتا، مرضی پر ہے، مرضی پر ہے۔ ایک اور مثال سنیں، اہل حدیث کا مسلک، ائمہ دین کا مسلک، جس پر مومن مسلمانوں کا اجماع ہے، وہ کیا مسئلہ ہے؟ نبی پاک کا گستاخ واجب القتل ہے، مسلمان گستاخی کرے تو مرتد، واجب القتل۔ کوئی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، آپ کی شان میں نقص تلاش کرے تو وہ کافر واجب القتل ہے۔ یہ کس کا مسلک ہے؟ محدثین کا، ائمہ دین کا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے نام سے کتاب لکھی ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ ہو گیا، اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے، وہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں اجماع نقل ابن منذر کے حوالے سے، رسول اللہ کا گستاخ مسلمان ہو یا کافر ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ مسلمانوں میں ایک گروہ ہے جو کہتا ہے مسلمان گستاخی کرے تو واجب القتل ہے، اگر کافر ذمی جو مسلمانوں کی ریاست میں جزیہ دے کر رہ رہا ہے، وہ اگر پیغمبر اسلام کی گستاخی کرے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں نا، من سب نبی فقتلوہ، ان کے جذبات ہیں۔ سندیں تو اہل حدیث کے پاس ہے، سندیں کس کے پاس ہیں؟
اور سندوں والے کون ہیں دنیا میں؟ اور سندوں والے دنیا میں کون ہیں؟ یہ نعرے ہیں سارے. یہ تو وہ روایتیں ہیں جو محدثین نے پھینک دی تھی, انہوں نے جھاڑ پھونک کر ان کو نعرہ بنا دیا. واہ سبحان اللہ, کیا علم ہے ان کے پاس. لکھا ہدایت کے اندر ومن امتنع عن الجزیۃ او قتل مسلما او سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او جناب مسلمۃ فلم ينقض عهده. ہے ذمی مسلمانوں کی سلطنت اور ریاست میں جزیہ ٹیکس دے کر رہتا ہے, جزیہ دینے سے انکار کر دے, کسی مسلمان کو قتل کر دے, یا پیغمبر اسلام کو گالی دے, یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ زیادتی کرو, منہ کالا کرے, وہ ذمی کا ذمی رہے گا, حربی نہیں بنے گا. حربی نہیں بنے, اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا. ذمی کا ذمی رہے گا, ذمی کا ذمی رہے گا. ابو نعیم ابن نجیم لکھا نعم نفس المومن تمیل الى قول المخالف فی مسئلۃ السب لیکن اتباعنا للمذہب واجب. یہ جو شافعی اور دوسرے لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا کافر, واجب القتل ہے. ایک مومن کا دل اسی بات طرح مائل ہوتا ہے, لیکن کیا کریں ہم مجبور ہیں. لیکن اتباعنا للمذہب واجب, ہمارے مذہب کی ہم پر اتباع واجب ہے. ہمارے مذہب کی ہمارے مذہب میں چونکہ ایسا نہیں ہے تو ہم ایسا نہیں کہیں گے. خرابی سمجھ آتی ہے کہ نہیں سمجھ آتی؟ میرے بھائیوں, رفع الیدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رفع الیدین سے نماز مزین ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مزین. اہل الحدیث رفع الیدین کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی کوئی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, لیکن کسی کو کیا معلوم ہے, کسی کو کیا معلوم ہے ہم رسول اللہ کی اس سنت کو کتنی محبت و عقیدت کے ساتھ اپناتے ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ, یوں رفع الیدین کرتے ہیں. رکوع کو جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے, 2 رکعتوں سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں. انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر کہتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدئی, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ رفع الیدین فرما رہے تھے. عبداللہ بن عمر رفع دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہاں حدیث ہے؟ بخاری میں. کہاں حدیث ہے؟ بخاری میں. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں, وہ تو بچے تھے اور پیچھے بچوں کی صف میں ہوتے تھے, پیغمبر اسلام کو رفع الیدین کیسے دیکھ لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کو کیسے دیکھ لیا؟ بات سمجھ تو نہیں آئی ہے کہ عبداللہ بن عمر جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب ہے نا کلیئر, صاف بات ہے کہ نہیں؟ عبداللہ بن عمر کہتے رہے تو رسول اللہ, یہ کہتے ہیں کہ کیسے دیکھ لی, وہ تو بچے تھے. یا تو آپ سند پر اعتراض کریں, روایت کی سند پر بات کریں. سند پر اگر اعتراض نہیں ہے تو صحابی پر اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا. کتنی سادہ سی بات ہے. ہم نے دیکھا رسول اللہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بخاری میں عبداللہ بن عمر کو دیکھا, مالک بن حویرث کو دیکھا, وائل بن حجر کو صحیح مسلم میں دیکھا, دیگر صحابہ کو دیکھا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رفع الیدین کر رہے ہیں. ہم نے لومت و لائم کی پرواہ نہیں کی. لوگوں نے باتیں کی ہیں, یہ کیا مکھیاں مارتے ہیں, یہ کیا ہاتھ ہلاتے ہیں, یہ سرکش گھوڑوں کی دموں کے وہ حرکت کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جتنی باتیں سنی اس قدر ہم رسول اللہ کی سنت کے ساتھ مزید چمٹ گئے. کیا ہم سے کوئی رسول اللہ کا یہ طریقہ, آپ کی ادا اور سنت چھڑوا سکتا ہے؟ لوگوں کے تانے مانے اور لوگوں کی باتیں ہمیں رسول اللہ کے دین سے دور کر سکتے ہیں؟ بولیں تو صحیح نا. اور رسول اللہ کے اس دین سے ہمیں کوئی دور کر سکتا؟ رسول اللہ کے دین سے ہمیں کوئی دور کر سکتا؟ علامہ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ میرے ایک استاد تھے,
میں ایک بادشاہ کا آخری بات، ایک بادشاہ کے پاس ان کو لے کر گیا، میرے استاد نے نماز پڑھی تو رفع الیدین کیا، بادشاہ گھور رہا ہے، کہتا ہے قرطبی کا استاد ہے اور قرطبی آج اس کو ہمارے پاس لایا ہے، قرطبی کا مہمان ہے، کوئی اور ہوتا تو میں اس کو سمندر برد کر دیتا، اس کو سمندر برد کر دیتا، اوپر اس کا محل ہے، نیچے سے سمندر بہ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، دریا بہ رہا ہے۔ کہتے ہیں مجلس برخاست ہوئی، استاد جی میرے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، میں نے کہا استاد جی آج بڑی بات ہے کہ آپ کی جان بخشی ہو گئی، بادشاہ کہہ رہا تھا رفع الیدین کی وجہ سے میں آپ کی جان لے لیتا، قرطبی چھوڑ کوئی اور بات کر، رسول اللہ کی سنت رفع الیدین کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا میرے نصیبے میں کہاں لکھا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔